الرحمن الرحیم وجوہ اعجاز القرآن ولكن لماذا عجزوا وما وجوہ الاعجاز، یعنی قرآن کے اعجاز کے دلائل کیا ہیں، کیسے لوگ عاجز ہوئے۔ یہاں پر مختلف باتیں عرض کی گئی ہیں۔ تمہیدی پہلے بات سمجھ لیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک نے دنیا کے تمام انسانوں کو کسی ایک پہلو سے عاجز ثابت نہیں کیا ہے۔ قرآن کا اعجاز کسی ایک پہلو سے نہیں ہے کہ صرف یہ پہلو ہو کہ معنی کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے کسی ایک متعین پہلو کے اعتبار سے کہا جائے کہ قرآن کا اعجاز موجود ہے، پایا جاتا ہے، اور دوسری چیزوں میں قرآن کا اعجاز نہیں پایا جاتا۔ یہ درست نہیں، بلکہ قرآن پاک کا اعجاز ہر پہلو سے ثابت ہے، ہر پہلو سے، لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جملوں کی ترتیب اور سلیقے کے اعتبار سے اور اسلوب کے اعتبار سے، مخاطب کی رعایت کے اعتبار سے، بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو زبان اور اہل زبان کے نزدیک جو اسلوب اور انداز معتبر ہے، ہر اس اعتبار سے، ہر اس حیثیت سے قرآن پاک کا اعجاز ثابت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک کے اعجاز کے جتنے پہلو ہیں ان سب تک تو انسانی عقلوں کی رسائی بھی نہیں ہوئی ہے، صرف چند پہلوؤں کو انسانی عقلوں نے سمجھا اور جانا ہے۔ قرآن کے اعجاز کے پہلو چند چیزوں میں محدود نہیں ہیں، چند شکلوں میں محدود نہیں ہیں، وہ تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں۔ انسانی عقلیں اس لائق نہیں ہے کہ سب کا احاطہ کر سکیں۔ جیسے جیسے قرآن کی آیات میں تدبر کیا جائے گا اور خوب غور و فکر اور تأمل سے کام لیا جائے گا، قرآن نے جگہ جگہ افلا یتدبرون افلا یتفکرون کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرآنی آیات میں جتنا تدبر اور تفکر کیا جائے گا اور تأمل سے کام لیا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا، اور جدید تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں کائنات کے جو راز کھلیں گے اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو عجیب و غریب چیزیں سامنے آئیں گی، تو ان چیزوں میں جب غور کیا جائے گا قرآن کی آیات میں، تو زمانے کے ساتھ قرآن کے اعجاز کے نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے، کھل کھل کر کے آئیں گے اور گواہی دیں گے اور سر چڑھ کر کے بتائیں گے اور بولیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کی دلیل فراہم کریں گے، دنیا کے سامنے یہ دلیل پیش کریں گے کہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ یہ الہی کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے جو تمام کائنات کی مالک ہے۔ اعجاز کے جن پہلوؤں تک عقلوں کی رسائی ہوئی ہے ان میں سے چند کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ، معنی، احکام اور نظریات سب میں باہم یکسانیت، اتفاق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سب کے اندر جو قربت ہونی چاہیے وہ موجود ہے۔ کہا قرآن پاک کوئی ایک دو آیات نہیں ہے، ایک دو سورت نہیں ہے، بلکہ 6000 آیات کا مجموعہ ہے، اور قرآن نے جو کچھ بیان کرنا چاہا ہے اس کو مختلف انداز اور مختلف اسلوبوں اور انداز میں بیان کیا ہے، اور مختلف موضوعات پیش کیے ہیں۔ اعتقادی موضوعات بھی ہیں، عقائد سے متعلق بھی ہیں، اخلاق سے متعلق بھی ہیں، قوانین اور شریعت سے متعلق بھی ہیں، احکام سے متعلق بھی ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہیں۔ مختلف نظریات پیش کیے ہیں، مختلف نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، تکوینی نظریات ہیں، معاشرتی ہیں، وجدانی ہیں، لیکن جتنے بھی موضوعات ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، شریعت اور قانون سے تعلق رکھتے ہوں، جو نظریات قرآن نے پیش کیے ہیں، چاہے وہ تکوینی ہوں، معاشرتی ہوں، اجتماعی ہوں، وجدانی ہوں، کسی کی موضوعات میں سے جو
بھی موضوعات قرآن نے بیان کیے، ان میں سے کسی کے عبارت میں اور الفاظ میں کہیں کوئی فرق نہیں پائیں گے، کہیں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت کا اسلوب بہت بلیغ ہے اور اس کا بلیغ نہیں ہے، اس لیے لفظ فصیح ہے اور وہ لفظ غیر فصیح ہے، فلاں عبارت فلاں جملہ فلاں آیت فلاں موقع پر کہے ہوئے قرآن کے الفاظ بلاغت کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن دوسری جگہ جو فرمایا وہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، یہ کم درجے کے ہیں، نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے کہ قرآن پاک کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر آیت مقتضی حال کے مطابق ہے، اور ہر لفظ اسی جگہ پر ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر نہ ہو۔ قرآن کے معنی میں کہیں تعارض نظر نہیں آئے گا، کوئی حکم کسی دوسرے حکم کے خلاف نظر نہیں آئے گا، کوئی اصول کسی دوسرے اصول کی تردید کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا، کہیں مقاصد میں اختلاف نہیں پایا جائے گا۔ الفاظ و عبارت سب، معانی اور احکام، کہیں پر بھی کوئی اختلاف نہیں، اصول و نظریات میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، انسانوں کا کلام ہوتا، چاہے وہ ایک دو انسان کا ہوتا، یہ بڑی بڑی جماعتوں، تحریکوں اور تنظیموں کی طرف سے انجام دیا ہوا کام ہوتا، تو یہ نہ اسلوب کے اختلاف سے محفوظ ہوتا، نہ الفاظ معنی کے اختلاف سے محفوظ ہوتا، اور نہ اس کے نظریات سب کے نزدیک مسلم ہوتے، سب کے اندر اختلاف پایا جاتا۔ آج کے زمانے میں تصنیف کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کسی موضوع پر کام کرنے کے لیے علماء کی ایک پوری ٹیم تشکیل دے دی جاتی ہے، ایک آدمی نہیں کام کرتا ہے، ایک پوری 50 لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اور وہ ٹیم کام کرتی ہے، اور پھر وہ کتاب کسی اس تنظیم اور اس وزارت کے ذریعے سے اس کے حوالے سے شائع ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کلام انسانوں کی اسی طرح کی کسی ٹیم اور علماء کی جماعت کا ہوتا، تب بھی یہ الفاظ کے اختلاف سے محفوظ نہ ہوتا، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پورے کا پورا بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ کہیں نہ کہیں بلاغت میں کوئی ایک چیز بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی تو دوسری نہ ہوتی، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی عقل چاہے جتنی پختہ ہو جائے، چاہے جتنی کامل ہو جائے، لیکن وہ بہرحال انسانی عقل ہے، اس میں اتنی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ 6000 آیت کا مجموعہ 23 سال کی مدت میں اس طرح بنا ڈالے کہ کوئی ایک آیت دوسری آیت سے بلاغت کے معیار میں ذرا بھی اختلاف نہ رکھتی ہو، کوئی ایک آیت دوسری آیت سے اپنے مفہوم اور معنی میں ذرا بھی نہ ٹکراتی ہو۔ اسی اعجاز کی طرف قرآن پاک نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، یہ تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف نظر آتا۔ اب یہاں پر ایک سوال کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے انہوں نے، یہ وما یوجد من اختلاف الاسلوب سے جو عبارت ہے، یہاں پر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بعض آیات کے اسلوب میں کچھ فرق ہے، بعض آیات کا اسلوب بلاغت کے اعتبار سے قوی اور مضبوط نظر آتا ہے اور دوسری جگہ کم نظر آتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جب قرآن کی کوئی بھی آیت اور کوئی بھی لفظ بلاغتی اعتبار سے ادنا نہیں ہے، سب کیا کہتے ہیں اعلیٰ اور بلند معیار پر ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں کر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے یہ جو اختلاف ہم دیکھتے ہیں کہیں اسلوب کچھ ہے، ایک آیت کا اسلوب الگ ہے، دوسری آیت کا اسلوب کچھ اور ہے، تو یہ اسلوب کا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے تو یہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ بلاغت کا فرق ہو، یہ اس بنیاد پر نہیں کہ ایک جگہ بلاغتی اعتبار سے اسلوب قوی ہو گیا اور دوسری جگہ اس کے مقابلے میں کمتر درجے کا ہو گیا، تو بلاغتی فرق نہیں ہے۔ وہ جو فرق ہے، جو اختلاف نظر آتا ہے، وہ دراصل موضوع کا فرق ہے۔ قرآن نے جو موضوع اختیار کیا ہے، ایک جگہ پر موضوع کچھ اور چل رہا ہے، دوسری جگہ موضوع کچھ اور چل رہا ہے،
تو موضوع کے اعتبار سے اسلوب کا فرق نظر آئے گا، بلاغت کا فرق نظر نہیں آئے گا، وہ بلاغت کا فرق نہیں ہے۔ مثلا کوئی موضوع ہے، اگر موضوع کسی اصول و قانون کو بتا رہا ہو، یا مطلقہ کی عدت بیان کی جا رہی ہو، یا میراث کا حصہ بتایا جا رہا ہو، صدقات کے مصارف بیان کیے جا رہے ہوں، یا اس کے علاوہ دوسرے احکام بیان کیے جا رہے ہوں، تو یہ جو کوئی قانون بتانا ہے یا کوئی حکم بتانا ہے، تو احکام وغیرہ سے متعلق جو بات ہوگی اس کے اسلوب میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہاں پر بہت ہی طاقتور عبارت لائی جائے اور وہاں ایسا خطابتی اور مؤثر اسلوب اختیار کیا جائے جس سے سامعین و مخاطبین کے دلوں پر ڈائریکٹ اپیل کرے اور وہ ایک دم جھنجھوڑ کر کے رکھ دے، نہیں، بلکہ اس موضوع سے متعلق جو محدود اور نازک اور متعین الفاظ ہیں وہی وہاں پر اس کے مطابق ہوں گے، انہی کو اختیار کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا۔ تو قرآن موضوع کے مطابق الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اگر موضوع اس بات سے یہ چل رہا ہو، مثلا بت پرستوں کی یا بت پرستی کی عبادت، بت پرستی کی شناعت بیان کی جا رہی ہو، یا برائیاں آ رہی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا، ان کی شناعت اور قباحت بیان کی جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، یا اللہ کی نعمتیں اللہ کے بندوں کو یاد دلائی جا رہی ہیں، یا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ وہ موضوعات ہیں جہاں ایک ایسے اسلوب کی ضرورت ہے جو بڑا مؤثر ہو اور خطابتی ہو اور جو دلوں پر اثر کرتا ہو، احساس اور وجدان کے تاروں کو چھیڑتا ہو، وہاں ایسے اسلوب کی ضرورت ہے۔ وہاں ایک صوفیانہ اور بالکل عامیانہ اور سادہ اسلوب اگر چلے گا اور وہ جو احکام والا ہے تو اس بات کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر مقام اور موقع محل اس بات کا متقاضی ہے کہ وہاں خطابتی اسلوب اختیار کیا جائے، اگر وہاں محدود الفاظ کا استعمال کیا تو یہ بلاغت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقتضی حال کے مطابق گفتگو کرنا۔ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، اور ہر مقام سے متعلق ایک گفتگو ہوتی ہے، لہذا احکام سے متعلق جو گفتگو ہوگی اس کا موضوع کچھ اور ہوگا، اور آخرت سے متعلق جب بات ہوگی تو اس کا گفتگو اس کا اسلوب کچھ اور ہوگا، قوموں کے قصے بیان کیے جا رہے ہوں تو اس کا اسلوب کچھ اور ہوگا، تو ہر ایک چیز کا اسلوب الگ الگ ہوگا۔ تو یہ بات آ گئی بات سمجھ میں کہ کہیں پر اگر ہمیں آیات کے اسلوب میں فرق نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، تو وہ اختلاف بلاغت کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بعض موضوعات وہ ہوتے ہیں جو خطابتی اور مؤثر اسلوب کے متقاضی ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اور جو موضوعات محدود الفاظ کے استعمال کے متقاضی ہوتے ہیں وہاں محدود الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہی بلاغت ہے، یہی بلاغت ہے۔ اس لیے کہ جیسا موقع محل کا متقاضی ہوں کلام کے ویسے ہی کلام کرنا چاہیے، ویسے ہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اشکال ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کسی آیت کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے میں ظاہری تعارض نظر آتا ہے، تو اس کا بھی جواب دیا ہے۔ جیسے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو آدمی غور نہیں کرتا ہے اور بس سرسرا پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جو نظر آتا ہے تو وہ کوئی تعارض تھوڑی ہے، کیونکہ وہ جب غور نہیں کیا تو اس وقت پڑھتے ہوئے گئے تو وہ تعارض لگ رہا ہے، اور جب کیا کہتے ہیں غور کیا اس پر تو وہ چیز ختم ہو گئی، تو گویا کہ وہ تعارض ہے ہی نہیں، وہ ہماری عقل کا، فہم کا اور غور کا فرق ہے، اس کا نقص ہے۔ اس کی مثالیں دی ہیں، جیسے قرآن نے کہا ما اصابک من حسنة فمن اللہ وما اصابک من سیئة فمن نفسک، جو کوئی اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی برائی تم کو پہنچے تو وہ تمہاری طرف سے ہے۔ اور آگے ایک جگہ فرمایا قل کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اچھائی بھی اور برائی بھی۔ تو
اب یہ لگ رہا ہے ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اچھائی اللہ کی جانب سے ہے اور برائی انسان کی طرف سے ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو دیکھیے اب اصل مسئلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ خالق تو اللہ ہی ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالق الخیر تو اللہ ہے اور خالق الشر کوئی اور ہے۔ تخلیق سب کی اللہ نے کی ہے، لیکن کیا اللہ کبھی اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دے گا کہ وہ برائی کریں، بے حیائی کریں؟ اگر وہ یہ حکم دے گا تو پھر یہ دنیا بنانے اور انسان کو بھیجنے اور جنت اور جہنم بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ یہ ہے ہی اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں دونوں چیزیں بنائی ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، اور انسان کو بھیجا ہے، اور اچھائی کے بدلے میں جنت کا وعدہ اور برائی کے بدلے میں جہنم کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور وہ سب کو ملنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے اچھا کام کریں، لیکن اگر وہ برا کرتے ہیں تو یہ ان کے نفس کا قصور ہے، حکم اللہ کا نہیں ہے۔ اچھائی اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے جتنے احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سب کے کرنے سے اچھائی بڑھتی ہے۔ تو یہ قرآنی آیات کا بظاہر تعارض نظر آتا ہے، لیکن جب غور و فکر کر لیا جاتا ہے تو وہ تعارض اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری دلیل انطباق آیاتہ علی ما یکشفہ العلم من نظریات علمیہ، کہ جدید علم کے نتیجے میں جو علمی نظریات وجود میں آئیں گے اور جن کی ایجاد ہوگی، قرآنی آیات کو ان پر منطبق کرنا یا قرآنی آیات کا ان پر منطبق اور فٹ ہونا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کے لیے حجت ہے، قانون ہے، اور اس کے مقصد اصلیہ یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں علمی نظریات قائم کیے جائیں اور انسان کی تخلیق میں، ستاروں کی حرکات میں، لیکن ہاں اللہ کے وجود کو بتانے کے لیے، اللہ کی ذات کو بتانے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، اس کی دلیل اخذ کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے لیے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود قرآن پاک نے ایسی بہت ساری آیات پیش فرمائی ہیں جن سے کائنات کی بہت سی تکوینی چیزوں کا اور قانون کا پتہ چلتا ہے، بہت سارے ذرائع کا، سائنسی تحقیقات کا پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں جو آج کے زمانے میں سائنس کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں اور لوگوں نے سمجھی ہیں، قرآن پاک نے بہت پہلے بتائی تھیں، اور جن کا ادراک انسانی عقل کو اس وقت ہوا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ انسانی عقل کے لیے ایک عجوبہ لگ رہی تھیں۔ جیسا قرآن نے کہا تھا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، تو اس وقت لوگ یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے، لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور ہم سب مانتے ہیں اس بنیاد پر کہ سائنس کہہ رہی ہے، حالانکہ سائنس تو آج کہہ رہی ہے، قرآن پاک نے کب کہا تھا یہ آپ جانتے ہیں، تو اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآنی آیات جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور جو سائنسی چیزیں ہیں اور تکوینی جتنی چیزیں اور تحقیقات سامنے آتی ہیں، وہ سب کی سب قرآنی احکامات اور قرآنی دلائل کو مضبوط کرتی ہیں، بلکہ استغفر اللہ، مضبوط نہیں، اس کی تائید کرتی ہیں اس کی، یعنی قرآن تو خود مضبوط ہے، اس کی تائید کرتی ہیں، اس سے اسی کی تائید ہوتی ہے، اور ان کو خود کو تائید حاصل ہو جاتی ہے قرآن کی، ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے قرآن کی تائید کا، اور ان سے سب سے دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ بہت ساری آیات ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ البتہ یہاں پر بس ایک بات اور عرض کر دوں
بتانا صرف اتنا ہے کہ جو بھی سائنسی تحقیقات اور علمی نظریات، تکوینی تحقیقات جو ہوں گی، ان سب میں قرآنی آیات فٹ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ قرآنی آیات کی یہ تفسیر کرنے سے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بعض علماء، بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تفسیر سائنس کی روشنی میں کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، نظریات ہیں، اور نظریات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی بھی بدل جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآنی آیات کے جو مطلوبات ہیں اور مدلولات ہیں اور جو معنی ہیں وہ پائیدار ہیں، وہ مستقل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اور نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ جدید علم اور تحقیق کے ذریعے سے ثابت ہوتا رہتا ہے کہ ایک نظریہ پہلے اختیار کیا تھا، اب پتہ چلا کہ وہ نظریہ غلط تھا، تو اس کی غلطی کا اظہار ہو گیا۔ لیکن صاحب کتاب جو علامہ عبدالوہاب خلاف ہیں فرماتے ہیں کہ میں یہ رائے پسند نہیں کرتا، میری یہ رائے نہیں ہے، میں یہ رائے پسند نہیں کرتا۔ میری رائے یہ ہے کہ بھئی قرآنی آیات کی تفسیر سائنس کی روشنی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اب جو سوال یا اشکال تھا کہ بھئی سائنس ایک نظریہ ہے اور نظریات بدلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرآنی آیات کی تفسیر کسی ایک ہی ذریعے سے کرنا یہ درست تھوڑی ہے۔ بھئی سائنسی طریقے سے قرآنی آیات کی تفسیر کرنا یہ آیت کو سمجھنے کا ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے اور سینکڑوں پہلو ہیں جو ہم نہیں سمجھ پائے۔ ہم نے اسے ایک پہلو کو سمجھا، ہم نے غور کیا۔ اگر وہ غلط نکلا مان لیجئے کبھی، تو یہ نہیں کہا جائے کہ آیت کا مفہوم غلط رہا، یہ آیت کے معنی صحیح نہیں تھے، یہ آیت غلط ہوئی، یہ آیت کا جو مفہوم تھا وہ غلط ثابت ہو گیا زمانے میں۔ اب نہیں، بلکہ کہا جائے گا سمجھ کی غلطی سامنے آئی ہے، عقل کی کوتاہی کا اظہار ہوا ہے کہ جو ہم اس آیت کا مفہوم جس نظریے سے لے رہے تھے، جس ناحیے سے، وہ ناحیہ اور وہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا۔ سمجھ کا، عقل کا، فہم کا یا سمجھنے کا وہ طریقہ جو ہم نے لیا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ آیت کو جس پہلو سے ہم نے سمجھا تھا وہ پہلو درست نہیں، غلط ثابت ہوا، یہ کہا جائے گا، نہ کہ یہ کہ آیت ہی غلط ثابت ہو گئی۔ سمجھ کا وہ پہلو، سمجھنے کا وہ انداز غلط ثابت ہو گیا، بس اتنا کہا جائے گا۔ تیسری چیز ہے قرآن کے اعجاز کی دلیل کہ اخبارہ بوقائع لا يعلمها الا علام الغیوب، کہ قرآن پاک نے ایسے واقعات کی خبر دی ہے جو صرف غیب کا جاننے والا ہی جانتا ہے، دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ جیسے قرآن نے مستقبل میں جو واقعات پیش آنے والے تھے ان کے بارے میں بتا دیا، حالانکہ ان کے بارے میں لوگوں میں سے کسی کو کوئی علم نہیں۔ قرآن نے کہا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ظاہر روم مغلوب ہو گیا ہے، اور پھر آگے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ غالب ہوگا چند ہی سالوں میں۔ تو اب یہ چند سالوں میں غالب ہوگا، قرآن نے کہہ دیا، یہ یقینی چیز ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، ہونا ممکن ہے، نہیں، ہونا ہی ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس طرح کیسے کہہ دے اور اس کو معلوم ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن و اطمینان کے ساتھ مسجد حرام میں تم داخل ہوگے۔ تو ظاہر ہی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن قرآن نے کہہ دیا، چونکہ قرآن جو بتاتا وہ بالکل حق ہے، تو یہ چیز صرف وہی جانتا ہے جو غیب کا جاننے والا ہے۔ تو قرآن نے ایسی بہت سی ہلاک شدہ قوموں کے قصے بیان کیے جن کے کوئی کیا کہتے ہیں اثرات بھی دنیا کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، کوئی ایسے علامات اور نشانیاں بھی نہیں جن سے ان کے حالات کا پتہ چل سکے، اندازہ ہو سکے، تو لیکن قرآن نے ان کے قصوں کو بیان کیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جس کے سامنے کوئی چیز جس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ اب پوشیدہ ہے، نہ پہلے پوشیدہ تھی، اور نہ کبھی آئندہ پوشیدہ ہوگی۔ اسی اعجاز کے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ غیب کے قصے ہیں جو ہم تم کو بتاتے ہیں، نہ تم پہلے اس کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس کو جانتی تھی، یہ قرآن نے بتا دیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن نے
مستقبل کے تعلق سے خبر جن کی دی ہے، اور سب وہ واقعات ہیں چاہے وہ صرف مستقبل ہی نہیں ماضی کے بھی، جن کے سمجھنے کے اور سوچنے کے جاننے کے انسانی کوئی ذرائع اور واسطے نہیں تھے، ایسی چیزیں جن کو صرف عالم الغیب ہی جانتا ہو یعنی اللہ، ان کو قرآن نے بیان کر دیا۔ اس سے بھی قرآن کے اعجاز کا پتہ چلتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چوتھی چیز فصاحت الفاظہ و بلاغت عباراتہ و قوت تأثیرہ، قرآن کے الفاظ کی فصاحت، اس کی عبارتوں کی بلاغت اور قوت تاثیر۔ ظاہر ہے ہم یہ مانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے، پوری دنیا اس بات کو مانتی اور تسلیم کرتی ہے کہ قرآن فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ قرآن کے الفاظ سننے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اکتاہٹ کا سبب بنے۔ قرآن کے الفاظ سننے میں مزہ آتا ہے، ان سے تنافر پیدا نہیں ہوتا ہے قرآن کے الفاظ سے، نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ہمیشہ مقتضی حال کے مطابق ہوتے ہیں، رہے ہیں اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ قرآن میں تشبیہات، امثال، حجج، مجادلے ساری چیزیں پائی گئی ہیں، اور صحیح عقائد کا اس بات ہے، باطل پسندوں اور منکرین کا جواب ہے اور ان کا رد ہے، اور ہر معنی میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت قرآن نے کلام پیش کیا ہے، اور موقع کی رعایت کرتے ہوئے وہی اسلوب اختیار کیا جو وہاں پر اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی قرآن کے حق ہونے کی ایک گواہی، ایک دلیل تو بس ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جو قرآن کے یا اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے قرآن کے حق ہونے کا اعتراف کیا اور گواہی دی ہے۔ جو قرآن کے مخالفین ہیں اور بڑے اہل بیان ہیں اور زبان و ادب کے بڑے ماہر ہیں، ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کشاف میں، اور علامہ عبدالقاہر الجرجانی نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز اور سر البلاغہ میں فصاحت و بلاغت کے بہت سارے پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کے مؤثر ہونے کی بات ہے، دلوں پر اثر کرنے کی، دلوں پر حکمرانی کرنے کی بات ہے، تو ہر وہ شخص جو ذرا بھی انصاف پسند ہوگا، ذرا بھی ذی شعور ہوگا، جو ذرا بھی عدل کا دامن تھامے گا، وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ قرآن کا اثر اس کے دل پر کس قدر پڑتا ہے، قرآن کس قدر مؤثر ہے۔ اس کی دلیل کے لیے کہ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے اور بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، بس یہ کہنا کافی ہے کہ انہ لا یمل سماعہ ولا تبلی جدتہ، قرآن کے سننے سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہو سکتی، قرآن کے سننے سے اکتاہٹ نہیں ہو سکتی، اور قرآن کی حلاوت، قرآن کی لذت میں کبھی کہنگی نہیں پیدا ہو سکتی، بوسیدگی نہیں آ سکتی، اس کے اندر پرانا پن اور قدامت جیسی چیزیں نہیں آ سکتی۔ وہ ہر بار ایک نئی لذت اس میں محسوس ہوتی ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو سننے میں ہر بار ایک نئی لذت، ہر بار ایک نیا مزہ، ہر بار ایک نئی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک بہت سارے مخالفین ہیں جنہوں نے اس کی کوشش کی، ان میں جنہوں نے اس کی گواہی دی ہے، ان میں ایک ولید ابن مغیرہ کا بہت مشہور قول ہے، جو اللہ کا بڑا جانی دشمن تھا اور ابو لہب کا بھتیجا تھا۔ اس نے کہا تھا ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اسفله لمغدق وان علاه لمثمر ما يقول هذا بشر والحق ما شهدت به الاعداء۔ یہ الگ جملہ ہے کہ قرآن کی ایک ایسی، قرآن کی شیرینی ہے، تاثیر ہے، اور اس کے اندر حسن و شادابی ہے، اس کا نچلا حصہ زمین کے اندر پیوست اور مضبوط ہے، یعنی اس کی جڑیں بالکل مضبوط اور سیراب ہیں، جو کبھی سوکھ نہیں سکتا، کبھی سوکھ نہیں سکتا۔ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کا اوپری حصہ پھلدار ہے، اس کی شاخیں ہمیشہ پھل سے لدی ہوئی رہتی ہیں، کبھی وہ ختم نہیں ہو سکتے پھل اس کے۔ وہ ما یقول هذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا،
یہ ایسی بات ہے جس کو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، یہ انسان سے مافوق الورا صلاحیتوں کی مالک ذات ہی کہہ سکتی ہے جو اللہ رب العزت ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں والحق ما شہدت بہ الاعداء، حق تو وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ حق حق حق، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، تسلیم اس کو کیا جائے گا کہ جس کو ہم حق کہہ رہے ہیں وہ ہمارا دشمن بھی یہ کہہ دے اور مجبور ہو کہ یہ حق ہے، وہ ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بہت سے دلائل ہیں، بہت سے شواہد ہیں۔ ان کا ایک قول ولید بن مغیرہ کا یہاں پر نقل کیا، ایک قول عتبہ ابن ربیعہ کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس نے بھی یہی بات کہی تھی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، اور اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں نے قرآن کے جیسا کلام بنانے کی ایسی بچکانہ حرکتیں بھی کیں جن کو دیکھ کر اور سن کر ہنسی آئے۔ اس کے نمونے یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، میں نے آپ کو جو PDF بھیجی تھی اردو میں اس میں وہ سب موجود ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا بھی موجود ہے، عبداللہ ابن مقفع کے بارے میں بھی وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سے ابو العلا ہے، متنبی ہیں، اور مختلف لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، لیکن کوئی اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکا۔ ان سب باتوں سے، ان سب دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے لیے واجب الاتباع ہے، اس کے احکام، اس کے قانون کو ماننا انسانوں کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب اس کے آگے قرآن کے احکام کا بیان ہوگا کہ قرآن کے احکام کی قسمیں، وہ قرآن نے کس طرح کے احکام بیان کیے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، یہ آگے اس کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔